اچھا جب بشارت آئی تو پھر پریشان ہو کے کہنے لگے ہیں یہ ہونا کی میں، ساتھ ہی کہنے لگے انا یکون لی غلام، یا اللہ واقعی یہ کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میں تو میری بیوی تو بانج، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بالکل بوڑھا ہو گیا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، تجھے بھی تو بنایا تھا، تجھے بیٹا دینا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کہنے لگے نہیں مجھے کوئی نشانی دے، نشانی تسلی دے میری، یا اللہ رب اجعل لی آیا، یا اللہ کوئی نشانی دے کہ واقعی گل ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، پھر نشانی یہ ہے کہ جب وہ حمل ٹھہرے گا تو 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی۔ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا، ایک دن زبان بند ہو گئی اور 3 دن تک بند رہی، چوتھے دن جا کے اپنے آپ کھل گئی، اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ رب قرآن کے واقعات یہ یقین بنانے کے لیے، کوئی قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے کہ ربوبیت موت کے اسباب میں زندگی کو لے کر لا کر دکھانا، بھڑکتی آگ پر 40 دن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانا، یہ ربوبیت ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو 3 دن کی روایت سے لے کر 40 دن کی روایت ہے، 3 دن چھوڑ 3 منٹ مچھلی کا پیٹ تو بندے نو سائے ہو جاندہ ہے، 3 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور پالا اور پرورش کے اسباب مہیا کیے، یہ رب ہے۔ رب اندھے سے دکھا کر دوسرے کنارے پہنچا کر، آسمان سے من و سلوہ اتار کر، اور رات کو روشنی کا مینار لا کر، اور دن میں سورج کے آگے بادلوں کو لا کر 40 سال صحرا میں بٹھا کے پال کے دکھایا کہ یہ رب ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ بھائیو جس قوم کو یہ یقین ملا ہو، وہ قوم سود کے بغیر گزارا نہیں تو یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو سارے تاجر تھے، تو بعد میں ایک تاجر آ کر کہنے لگے سود نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ سود نہیں ہوگا تو تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ مجھ سے کہنے لگا تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ یہ ذہنیت قرآن کے والوں کی بن چکی ہو اور امت محمدیہ کی یہ ذہنیت بن چکی ہو، تو اب امریکہ کو کیا گلہ دیں کہ ہمیں امریکہ نے ہلاک کر دیا اور یہودیوں نے ہم نے تو خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوا ہے۔ اللہ سے لڑ کے میں سکھ پا سکتا ہوں؟ تھانے دار سے متھا لگ جائے تو آدمی ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، چھوٹا سا افسر ہے۔ حکومت سے متھا لگ جائے تو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے پھر رہا، اللہ سے متھا لگا لیا تو امریکہ کو میں کیا گلہ دوں؟ فوجوں کو کیا گلہ دوں؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے آگ تو میں نے خود لگائی ہے۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں۔ آخری خطبہ پڑھو، 23 برس کی محنت کا نچوڑ بتایا ہے، اور 3 دن 9 کو خطبہ دیا، 10 کو خطبہ دیا، 11 کو خطبہ دیا، 3 دن مسلسل ایک ہی تقریر کو دہرایا۔ 10 منٹ سے زیادہ کی تقریر نہیں ہوا، 10 منٹ 15 منٹ لگا لیں۔ ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے جو میں نے جمع کیا تو وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے بات، لیکن 23 برس کا نچوڑ بتایا ہے۔ انہی کو ہی توڑا جا چکا ہے جب زمین آسمان کے رب سے ہی جنگ ہو چکی ہو تو سکھ چین اور کہاں سے آئے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی وہ مشعل راہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے چلنے سے منزل ملے گی۔ یہ ایک رواج ہے، ربیع الاول آتا ہے تو سیرت کانفرنس شروع ہو جاتی ہے، محرم آتا ہے تو شہادت حسین شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کس بات پہ شہید ہوئے اس کو کوئی نہیں سامنے رکھتا،
کہ کس مقصد پہ جان دی، وہ کیوں جان دی؟ بھائی صرف معیشت کا مسئلہ نہیں تھا، جان کا مسئلہ بڑھ چکا تھا. جان بھی دے دی تو معیشت تو اس کے ساتھ ہلکی سی چیز ہے نا. جان بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، اللہ نہیں چھوڑا ہے. تو اس کے بعد ہمارا تاجر کہ ملیں کیسے چلائیں، کاروبار کیسے چلائیں، پہلے کرتے تو صحیح. تو یہ اندر کا یقین ہے، وہ یقین ہے نہیں. اور یقین ایک طاقت ہے، یقین ایک جذبہ ہے. وہ انسانی وجود میں جذبہ بہت بڑی طاقت. موتا کی جنگ میں مسلمان 3000 تھے اور کفار 1 لاکھ تھے. کوئی نسبت ہے؟ 3000 1 لاکھ. تو حضرت ابو ہریرہ کی پہلی جنگ تھی، پہلے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئی، تو ان کا رنگ بدل رہا تھا. تو حضرت ثابت بن اکرم انصاری ایک صحابی، وہ ان کے برابر کھڑے تھے. یہ بدر کے شریک صحابہ میں ہیں. تو انہیں ابو ہریرہ کو دیکھ کر کہنے لگے، ابو ہریرہ ڈر رہے ہو؟ بڑے لشکر دیکھ رہے ہو؟ کأنک تری جموعا کثیرا. کہنے لگے ہاں یار ڈر لگ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر کیا بنے گا؟ تو ثابت کہنے لگے انا لا ننصر بالکثرۃ. اگر تو بدر میں ہوتا نا تو کبھی ذرا دیر کے لیے پریشان نہ ہوتا. لم تشہد بدرن. تو ہمارے ساتھ اگر بدر میں ہوتا نا تو تجھے پرواہ بھی نہ ہوتی کہ لاکھ ہیں کہ کروڑ ہیں. ہماری مدد کے اسباب کثرت نہیں ہے، اوپر والا ہے. جب وہ مدد کا ارادہ کرتا ہے پھر اسباب پیدا کرتا ہے. ایٹمی طاقتوں نے اللہ کے نظام کو بدل تو نہیں دیا. اللہ کے محکم قانون ہیں، جو توڑے گا اس کا وبال بھگتے گا. کافر کو مہلت ہے، مسلمان کو مہلت نہیں ہے. کافر کو مہلت ہے، مسلمان کو مہلت نہیں ہے. کافر کی مہلت ہے موت تک. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ذرهم یخوضوا ویلعبوا. یہ سب قرآن کی آیات ذر کفار کے لیے کہ ان کو موت تک چھٹی ہے، انہیں کچھ نہیں میں کہوں گا، کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پکڑوں گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. تم گڑبڑ کرو گے نا تو فوراً پکڑ آئے گی تاکہ تمہیں آخرت کی پکڑ سے بچا لوں. تو بھائیو، یہ کچھ کرنے کے لیے انبیاء کچھ راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں، اور ہمارے پاس کامل اکمل چیز ہے، ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. حکمرانی کیسے ہو، تجارت کیسے ہو، زراعت کیسے ہو، معاملات کیسے ہو، جنگ کیسے ہو، امن کیسے ہو، نکاح کیسے ہو، میت کے ساتھ کیا کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، بازار کیسے چلانا ہے، دشمن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، عزیزوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. زندگی کا کون سا باب ہے جہاں نور نبوت کی روشنی موجود نہ؟ لیکن 2 نور چاہیے. وہ نور تو ہے، دیکھو نا، اس عمارت کو دیکھنے کے لیے 2 روشنیاں چاہیے، ایک سورج کی، ایک آنکھ کی. سورج کی روشنی نہ ہو تو بھی نظر نہیں آئے گا، آنکھ کی روشنی نہ ہو تو بھی نظر نہیں آئے گا. نور نبوت موجود ہے، نور قرآن موجود ہے، نور ایمان موجود نہیں. 2 نور چاہیے کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لیے. جب یہ ایمان، یہ نور جب بجھ جائے گا، یہ کمزور ہو جائے گا، پھر نظر آنا بند ہو جائے گا. پھر تاجر کھوٹ پہ چلے گا، جھوٹ پہ چلے گا، اسے کسی کا کوئی نفع نقصان نظر نہیں آئے گا، صرف اپنے نفع پر ہر چیز قربان کرے گا. یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، ریشمی تھان بیچتے تھے، خالص بھی ناخالص بھی. خالص 400 کا تھا، ناخالص 200 کا تھا درہم. بچے کو دکان پہ بٹھا کر کام کو گئے، واپس آئے تو ایک آدمی ان کی دکان سے تھان لے کے باہر آ رہا تھا. اسے کہنے کہ بھائی کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 400. ناخالص 400. کہنے کہ مہنگا خریدا ہے، مہنگا خریدا ہے، یہ 400 کا نہیں ہے، 200 کا ہے. وہ کہنے کا نہیں مجھے اب بھی اس میں 100 روپے نفع ہے، میرے گاؤں میں یہ 500 کا بکتا ہے. وہ کہنے کا تو 300 اس پہ نفع کما، 100 کیوں کماتا ہے؟
اپنی دکان کے سودے پر یہ بات ہو، اس کو واپس لے آئے. بیٹے سے کہنے لگے یہ تم نے جو 400 مانگا تھا بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے مانگا تھا؟ کہا جی میں نے مانگا اس نے دے دیا. تو تمہیں شرم نہ آئی؟ کسی مسلمان سے اتنا زیادہ نفع کماتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ 200 میں بھی اللہ نفع دے رہا تھا، 400 تو اپنے گلے سے 200 نکال کے اس کو واپس کیے کہ جا بھائی 300 کما. تو اگر یہ 8 بازار کے تاجر میں بازاروں میں کسی تاجر کا بیٹا یہی کچھ کرتا تو وہ تاجر اس کو کیا کہتا؟ شابش پتر تو تب پیونوں بھی کٹ گئے ایویں ہی ہاتھ رکھ 4 ہور مول نمی 100 روپیہ میرے کو بھی انعام لے لے. وہ گھر میں بھی جا کے سنا تھا. تو بھائیو انبیاء کا پسینہ بہتا ہے، خون بہتا ہے لوگوں کے دلوں میں یقین اتارنے کے لیے کہ رب اللہ ہے، معبود اللہ ہے تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے. رب اللہ ہے تو کاروبار زندگی صحیح چلتا ہے. کاروان زندگی کو صحیح چلانے کے لیے حکومت کے قانون نفع نہیں دے سکتے. کہاں ہر دکان پہ پہرا بیٹھے گا، کہاں ہر زبان پہ پہرا بیٹھے گا. تو اندر کا پہرا مضبوط ہوگا تو تب صحیح پہرا ہوگا. علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ صبح قرطبہ کے بازار میں ایک تاجر اپنے ترازو کو توڑ رہا تھا. تو برابر کا دکاندار کہنے لگا ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا آج میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کہتے کلمہ پڑھو، وہ کہتا پڑھا نہیں جاتا، ایسے ہی مر گیا. تو ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ ویسے بول رہا ہے، کلمہ پڑھتا تو زبان بند ہو جاتی ہے. تو پوچھا کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ تو کہنے لگا جو میں اپنی دکان کا ترازو جس سے سودا تولتا تھا اس ترازو کا کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے، وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو یہ ڈنڈی مار کر اس نے کتنے کو پیسے بچائے ہوں گے؟ اگر وہ ڈنڈی مار کے 6 بر اعظم بھی بچا لیتا اور آخر میں یہ نقصان اٹھاتا وہ تو گھاٹے میں چلا گیا. رب اللہ ہے. یہ انبیاء کا درس عظیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. قل اعوذ برب الناس من ربک سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی ربنا لک الحمد. آپ دیکھتے نہیں رب کا کتنا تکرار کروایا جا رہا ہے کہ مانو کہ رب اللہ ہے. بھائیو یہ یقین بنے گا جب اللہ کے معبود ہونے کا یقین ہوگا تو دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھرے گا اور محبت کا محور اللہ بنے گا. اور جب رب ہونے کا یقین دل میں اترے گا تو سارا بازار دیانت پر زندہ ہو جائے گا. سارے بازار سے جھوٹ جائے گا، کھوٹ نکلے گا جب اللہ کو رب مان. یہ سیکھنا پڑتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ. آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتی، میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، اور دنیا اور آخرت کی عزت میں لے کر آیا ہوں. تو بھائیو اپنی ترتیب زندگی کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ترتیب زندگی پر آنا ہے. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بن سیکھے کا سودا نہیں ہے. یہ تبلیغ کا کام اسی بنیاد پر ہے کہ نکلو بھائیو اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو دل میں اتارنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں اتارنے کے لیے نکلو، وقت لگاؤ. وہ اندر کا یقین بدلے گا، پھر آپ کے وعدوں پر یقین آئے گا، پھر زندگی کا نظام صحیح چلے گا. وہاں سے دوں گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے. قرآن واقعات اس لیے سنائے گا، اللہ کا ضرورت ہے سنانے کی.
من و سلوہ کا کتنا قصہ قرآن نے، حضرت مریم کا قصہ کتنی دفعہ قرآن نے دہرایا کہ مرد نے چھوا نہیں اور بچہ دے دیا. یہ واقعات ایک یقین بناتے ہیں، یہ واقعات ایک ذہن بناتے ہیں کہ دیکھو باطل نظام چلتا ہے، اس کو مہلت ملتی ہے، اور حق کو آزمایا جاتا ہے، اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے، لیکن حق والے حق پر رہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ حق کو اونچا کر کے دکھاتا ہے، باطل کو توڑ کے دکھاتا ہے. سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا. قرآن سارا خوبصورت، سب سے خوبصورت. پھر قرآن کے قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ حضرت یوسف علیہ السلام. پوری صورت ہے، ایک ہی واقعہ ہے، تفصیل کے ساتھ ہے. ایسا تفصیلی طور پر کوئی واقعہ شروع سے لے کر آخر تک لمبا شاید ہی بیان ہوا ہو، شروع سے آخر تک چلتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی مکر و فریب کے سہارے پر چلے، یوسف علیہ السلام سچائی کے سہارے پر چلے. شروع میں ہر جگہ دبتے گئے، ہر جگہ نیچے ہوئے، ہر جگہ نیچے ہوئے. پہلا مکر کامیاب ہوا، گھر سے نکالا گیا. دوسرا مکر کامیاب ہوا، کنویں میں پھینکا گیا. تیسرا مکر کامیاب ہوا، غلام بنا کے بیچ دیا گیا. ہر جگہ نیچے ہو رہے. چوتھا مکر کامیاب ہوا، زلیخا کا تہمت لگا کے جیل میں بھیج دیا گیا. 40 سال رگڑا، 40 سال گزر. پھر حق کے دلائل شروع ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلا، ایک خواب کے ذریعے سے جیل سے نکالا. ایک خواب، انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف. ایک خواب، اور وہاں سے نکالا اور سیدھا آ کر تخت پہ بٹھایا. اور جو بھائی مکر و فریب کر کے اپنی طرف سے مار مکا بیٹھے تھے ان کو سائل بنا کے سامنے کھڑا کر دیا. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. پھر بنیامین کو بلوایا. جب وہ آگئے تو ان سے کہا میں انی انا اخوک فلا تبتئس، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، میں تجھے روکوں گا، گھبراؤ نہیں. وہ نظام چلایا، بنیامین کو پاس روک لیا. وہ ناپنے کا آلہ، اس کی پیمانہ اس کی بوری میں ڈال دیا. بھائی واپس گئے، کہا وہ تو بنیامین ان ابنک سرق، وہ تو یہ بنیامین نے چوری کر لی اور اس کو بادشاہ نے پکڑ لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا عزیز مصر کے نام اور اپنے بیٹوں کو دیا کہ جاؤ اس کو میرا خط دو. وہ خط بھائی لے کر دوبارہ آئے. ایھا العزیز اوہو قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. وہ جو کہتے تھے ہمیں وہ ذلیل کر دیں گے، اور جھوٹ کا آسرا لیا تھا اور وہ سچ کو نہ چھوڑا. آج جھوٹ ذلیل ہو رہا ہے، سچ اوپر جا رہا ہے. خط بھی لے آئے اور آگے درخواست بھی پیش کی کہ جناب بادشاہ سلام، وزیر صاحب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے سوائے چند کوڑیوں کے اور کچھ نہیں ہے، تو ہمیں ہماری رقم کے برابر نہ دو، اس سے زیادہ دو کہ ہمارا گزارا نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یوسف علیہ السلام نے ٹھہرا دیا. خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے بندے نبی یعقوب کی طرف سے عزیز مصر کے نام. کیا پتا کہ یوسف کو لکھ رہے ہیں ہم نبیوں کا گھر ہیں، ہماری اولاد چوری نہیں کر سکتی. شروع سے آزمائش کی بھٹیوں میں ہیں. دادے کو آگ میں جلایا گیا، اللہ نے بچایا. باپ کو چھری کے نیچے سے اللہ نے نکالا. اسماعیل علیہ السلام کو باپ کی تعبیر دی، چچا تھے، تایا تھے، باپ سے تعبیر کیا. باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا اور 40 سال گزر گئے، میرے بچے کو مجھ سے جدا کر دیا گیا. رو رو میری آنکھیں سفید ہو گئیں. میرا سہارا تھا بنیامین، تو نے روک لیا ہے، مہربانی کر دے میرا بچہ واپس کر دے. تو یوسف علیہ السلام نا پھر بڑا روئے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اب تو اجازت دے دے ملاپ کی. 1 ہفتے کا سفر تھا باپ بیٹے میں، لیکن حکم نہیں تھا بتانے کا. دونوں ہی نبی، ادھر بھی وہی آتی ہے ادھر بھی وہی آتی ہے، بتانا نہیں، چپ. تو جب اللہ کے سامنے روئے تو پھر اللہ نے کہا چل سامنے ہو جا. تو اپنے چہرے پر نا حسن و جمال اتنا تھا کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے،
اس طرح رکھتے تھے، چہرہ ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ تو جب وہ اگلے دن بھائیوں کو دربار میں بلایا تو یوں چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ انبیاء کتنے عالی اخلاق ہوتے ہیں، یہ جملہ بتا رہا ہے هل علمتم۔ هل علمتم وہاں کہا جاتا ہے جہاں اگلے کو پتہ کوئی نہ ہو۔ تو یوں کہہ رہے ہیں وہ بے خبری میں، سن رہے ہو، انہوں نے سارا مکر بے خبری میں کیا تھا، یہ سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ تو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں وہ آپ سے بے خبری میں کچھ یوسف پر زیادتی ہو گئی تھی، کچھ 40 سال رل گئے، کچھ آپ سے بے خبری میں، نادانی میں یوسف پر کچھ زیادتی ہو گئی تھی، وہ یاد ہے؟ تو ایک دم وہ 40 سال پیچھے لوٹے کہ وہ خواب سچا ہونے کا دھڑکا تو ہر وقت لگا رہتا تھا۔ تو ایک دم ان کی آنکھیں کھلی، سب بیک وقت ان کی انگلیاں اٹھ گئی، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے، کوئی زبان اس کو ترجمے میں نہیں لا سکتا۔ کتنی حکایات اس جملے میں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، حیرت، خوف، استعجاب، سوال، گھبراہٹ، ندامت، پشیمانی، اتنی چیزوں کو ایک جملے میں اللہ نے بولا ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ آپ کہیں یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، دیکھ لیا تم نے اللہ نے کیا کر کے دکھایا۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ جملہ ہے اس سارے قصے کا خلاصہ کہ جو تقوی اور صبر کا دامن تھامے گا اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اب یہ چیزیں تو اندر کے احساسات ہیں، وہ تو مٹ چکے ہیں۔ آپ کا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، تو ایسا ہی ہوگا، ساری انسانیت پس جائے گی، چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے، غربت کا فریت نگلے گا، اور چند آدمیوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا، وہ ساری مارکیٹ کو جب چاہیں درہم برہم کر کے رکھ دیں، سب لوگوں کے جب چاہیں چولہے ٹھنڈے کر کے رکھ دیں۔ دیکھو نا، کفر سود سے بڑا گناہ ہے۔ کافر بڑا مجرم ہے یا سود کھانے والا؟ کافر بڑا مجرم ہے، لیکن اعلان جنگ سود کھانے والے کے خلاف ہے، کافر کے خلاف نہیں۔ اعلان جنگ ہے میرا تیرے خلاف۔ کیوں؟ کہ یہ انسانی رگوں سے خون نچوڑ لینے والے لوگ ہیں، اور اللہ کے بندوں کو ذلیل و خوار کر دینے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ بندوں سے ایسا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا، کافر، روٹی آگے رکھی، اس نے لقمہ توڑا، منہ میں رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، کس کو پڑھوں؟ تو انہیں روٹی آگے سے اٹھا لی، اٹھ جا، میں منکر کو روٹی نہیں کھلاتا۔ وہ وہاں گیا، پیچھے جبریل آ گئے، اللہ کی طرف سے عتاب آیا، ڈانٹ آئی کہ ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، تو کون تھا روٹی اٹھانے والا؟ انکار کیا تو میرا کیا ہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں روٹی اٹھانے کا کس نے اختیار دیا ہے؟ اسے واپس بلاؤ، اسے روٹی کھلاؤ۔ یہ اللہ کی محبت ہے ایک کافر کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ کتنی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کر آئے، کہا آجا بھائی میرے رب نے تیری سفارش کی ہے۔ اور کہنے کا تیرا رب بڑا اچھا ہے، میں تو اس کو مانتا نہیں، پھر بھی میری سفارش کرتا ہے، تو ایمان بھی نصیب ہو گیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، روٹی بھی مل گئی۔ تو جو لوگوں کی ضرورتوں کو فنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ انسانیت سے اتر جاتے ہیں۔ آبادی کی کثرت سے غربت نہیں ہے، یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
یہ وہ اللہ کے نبی کا نظام معیشت کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے غربت. اللہ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنوں کو روٹی پہنچانی ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے بینک میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں، ان کی مہینے کے بعد اتنی تنخواہیں ہیں، سب کو پہنچتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی سیٹیں، اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے. نہیں جی، بس ہمارے پاس 300 آدمی کام کرتے ہیں، 301 ہمارے پاس گنجائش نہیں. تو صرف اللہ ہی رہے گا جس کو پتہ نہیں پاکستان میں کتنے بھیجنے اور کتنے نہیں بھیجنے. تو 1797 میں مالتھوس تھا انگلینڈ کا، جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا آبادی بڑھ رہی ہے، روٹی ختم ہو جائے گی، آبادی گھٹاؤ. آبادی گھٹا کے کہاں پہنچ گئے؟ چین میں 40% نوجوانوں کے لیے لڑکیاں کوئی نہیں شادی کرنی. اور یورپ مائنس میں چلا گیا، پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرتے زیادہ ہیں. چند سال کے بعد جاپان بوڑھوں کا ملک ہوگا، اس میں جوان نظر کوئی نہیں آئے گا. آسٹریلیا میں گیا 1996 میں، تو جو لڑکی بچہ پیدا کرتی تو اس کے لیے $600 کا انعام تھا، وظیفہ $600 ماہانہ. جتنے بچے بڑھیں گے اتنا وظیفہ بڑھتا جائے گا. وہ پھر بھی نہیں تیار، کیونکہ وہاں شادی نہیں ہے. اور یہ کاروان تو شادی سے چلتا ہے. تو ان کی غفلت نے اور ان کی غلط زندگی نے ان کی معاشرت کو توڑ کے رکھ دیا. میرا ایک دوست رہتا ہے عرب فرانس میں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے کا کچھ بھی نہیں، بچے بناتا ہوں، پیسے کھاتا ہوں. یا جتنے بچے پیدا کرو اتنا وظیفہ بڑھ جاتا ہے. ماشاء اللہ 4 ہو چکے ہیں، 8 کا ارادہ ہے. تو وظیفہ دے رہی حکومت. آبادی کی کثرت کبھی روٹی نہیں گھٹا سکتی. رازق جب تک اللہ ہے اور وہی ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا. تو اس لیے روٹی نہیں گھٹ سکتی کہ لوگ زیادہ ہو گئے. روٹی اس لیے گھٹتی ہے جب پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے. اور پیسہ چند ہاتھوں میں اس وقت آتا ہے جب تجارت سود پہ چلی جاتی ہے، اور جب سٹے پہ چلی جاتی ہے، جب جوئے پہ چلی جاتی ہے. عزت تو خدل فی ادو والا کہا تھا ہمارے نبی نے، ایک وقت آئے گا جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا. تو بھائیو، خیر یہ تو آخری درجے کی بات ہے. ابھی تو اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہی نہیں ملتے. 5% نمازی ملتے ہیں، 95% تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اور زکوٰۃ دینے والا 100 میں ایک بھی نہیں. کوئی 10,000 50,000 1 لاکھ اکٹھے کرو تو پھر جا کے ایک آدمی ملے گا زکوٰۃ دینے والا. صرف یہ 8 بازار والے زکوٰۃ دیں تو سارے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. تو زکوٰۃ دینے والوں کی ریشو کوئی. یہ ہائر بہت بڑی کمپنی ہائر. اب ان کے سارا خاندان تبلیغ میں لگ گیا. ایک دم ان کے نوجوان، ایک بچہ ان کا انگلینڈ پڑھنے گیا تھا، وہاں تبلیغ میں لگا. وہاں سے واپس آیا تو اس نے ایک بھائی کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو نکالا. کتنے نوجوان 4 مہینے ان کے ماشاءاللہ لگا چکے ہیں. تب ان کے چیئرمین کا بیٹا وہ 4 مہینے لگا رہا ہے. تو کل میری اس سے پرسوں میں نے ان سے پوچھا زکوٰۃ دی؟ کہنے کہ آج تک نہیں دی. کب پتہ ہی کوئی نہیں تھا، کبھی خیال ہی نہیں کیا. یعنی ان کے اربوں میں ان کی مالیت جا چکی. ارب، ہاں ارب. کہنے کا کبھی خیال ہی نہیں. اب پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ دینی. میں کہا کب سے ڈیفالٹر کا؟ 1960 سے کاروبار شروع کیا تھا، آج تک ڈیفالٹر ہی ہیں. میں نے کہا حساب کر کے نکالو کا، پھر تو سارا زکوٰۃ میں ہی چلا جائے. زکوٰۃ دینے والا تو ہے ہی کوئی نہیں. مال کے یقین نے دلوں کے دروازے بند کر دیے. جب اللہ پر یقین آتا تو پھر آدمی کو کفر کھلتے ہیں. لاہور کا ایک مسلمان تھا، لاہور کا رہنے والا، مانچسٹر میں رہتا تھا. اس سے ہماری ملاقات ہوئی 1982 کی بتا رہا ہوں. تو اس وقت 1982 میں صرف 2 انگوٹھیاں جو اس نے پہنی تھی ان کی قیمت 15 لاکھ پاکستانی تھے. اس وقت صرف 2 انگوٹھیوں کی 15 لاکھ روپے تھے. 3 دن ہمارے ساتھ لگے اس کے.
پہلے دن میں اس کو مسجد میں لے گیا، میرا دور سے رشتہ دار لگتا تھا، ننہال کی طرح، مسجد میں لایا، میری وجہ سے آگے نماز پڑھ کے کہنے لگا آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی، 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی۔ 3 دن لگائے، 3 دن لگانے کے بعد وہ کچھ عرصہ گزار کے پاکستان آیا اور 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں تقسیم کر کے واپس چلا گیا۔ پورے 27 سال کتنی بنی ہوگی؟ 2 انگوٹھیاں صرف اس وقت 15 لاکھ کی اس نے بتائیں، مجھے نہیں پتا واقعی 15 لاکھ کی ہیں، لیکن اس نے بتایا کہ یہ 2 انگوٹھیاں 15 لاکھ کی۔ تو جب یقین اللہ پہ جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں ثانوی حیثیت میں چلی جاتی ہیں۔ تو بھائیو، سیرت کا پیغام تو تب اثر کرے جب اس کو اندر میں لیا جائے، صرف اس کو ایک جلسہ بنا کے نہ منتشر ہو جائیں اور اس کو ایک روٹین بنا کے نہ اٹھ جائیں، بلکہ سیرت ایک پیغام ہے، سیرت ایک زندگی ہے، اور ہمارے نبی کی زندگی موجود محفوظ ہے۔ زندگی کی کوئی ادا غیر محفوظ نہیں، ہر چیز محفوظ۔ اب غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے، بتاؤ یہ بھی کوئی چیز ہے؟ کتنی معمولی چیز ہے، لیکن یہ بھی موجود ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تو سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے، داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے، یہ آپ کے غم کی نشانی تھی۔ جب آپ غصے میں آتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگتی تھی، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنے لگتا تھا، یہ جگہ سرخ ہو جاتی تھی، یہاں سے روشنیاں نکلنے لگتی۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ کبھی نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے، کبھی ایسے انگلی کا اشارہ نہیں۔ جب آپ کو کوئی اپنی طرف متوجہ کرتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے تھے کی گل ہے۔ اور یہاں ادھر سے کسی نے بلایا ہے، آپ مجلس میں ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور نجی گفتگو کرتے ہوئے یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، اس طرح کرتے رہتے تھے غیر شعوری طور پر، ہاتھ جھولی میں رکھے ہوئے غیر شعوری تو آپ ایسے کرتے رہتے تھے۔ اتنی چھوٹی چیزیں بھی ہم تک پہنچی ہوئی ہوں تو مسائل زندگی کا حل نہیں پہنچا ہوگا، وہ ہم نے مغرب سے لینا ہے۔ مغرب میں تو سورج ڈوب جاتا ہے، ہم کیا تیریں گے؟ مغرب تو ڈوبنے کی جگہ ہے، بھرنے کی جگہ تو نہیں۔ جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے بلاتا تو آپ پورا اس کی طرف مڑتے پھر کہتے جی فرمائی، یعنی آمنے سامنے ہو کر کہتے فرمائی، یوں کر کے کبھی نہیں کہا ہاں بھائی کی گل۔ ادھر سے کسی نے بلایا تو ادھر سے کسی نے بلایا تو پورا آمنے سامنے ہو کر اس سے۔ کبھی پاؤں نہیں پھیلائے مجلس میں، ہمیشہ پاؤں سکیڑ کے رکھے، کتنی لمبی مجلس ہو جاتی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، ہمیشہ پاؤں سکیڑ کے رکھتے تھے، عزت داروں کو عزت دیتے تھے۔ جریر بن عبداللہ آئے، وہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے آخری 2 مہینے میں مسلمان، آخری 2 مہینے، چھوٹے صحابہ میں، لیکن تھے شاہی خاندان کے یمن کے۔ تو جب وہ آتے تھے تو آپ کبھی ان کو انتظار نہیں کرواتے تھے، جو ہی پتہ چلتا جریر آئے فوراً بلا لیتے تھے، کبھی انتظار نہیں کروایا کہ اسے کو ذرا ٹھہرے، فوراً بلواتے تھے۔ ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جریر آئے تو ساری محفل بھر چکی تھی، جگہ نہیں تھی، وہ دروازے پر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی چادر گول کر کے یوں پھینکی کہ جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے چادر کو اپنے منہ پہ رکھ لیا، بوسہ دے کر اپنے کہا یا رسول یہ میرے سر پہ رہے گی، میرے نیچے نہیں آئے گی، اپنے سر پہ رکھ لیا۔ حالانکہ بلال کا رتبہ جریر سے بے شمار گنا زیادہ، لیکن بلال کے لیے چادر نہیں بچھائی، چادر جریر کے لیے بچھائی ہے۔ فرق مراتب کا لحاظ رکھتے تھے۔ بلال کے رتبے اتنے اونچے ہیں کہ جریر جیسے لاکھوں بھی ہوں تو اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن چادر بچھائی ہے جریر کو کہ وہ سردار تھے۔ زندگی کا ہر پہلو آپ کا روشن، سیکھنے والے ہم بنے۔
شہد کا شربت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا. دستی بڑے شوق سے کھاتے تھے. کھجور کا شربت پسند تھا. کھجور میں برنی کھجور پسند تھی جو کوئی بھی نہیں لیتا. مدینے میں جاتے اور کھجور لیتے، برنی لیتے کہ سستی کھجور 6-7 ریال کلو ملتی. وہ کسی کو دھیان میں نہیں آتا کہ یہ اللہ کے محبوب کی پسندیدہ کھجور تھی. اتنی باریک چیزوں کو لکھا گیا ہے. ایک دفعہ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکا رہے تھے، دیگ پکا رہے تھے، بکرا چڑھایا تھا. تو آپ نے کہا وہ نکالو، دستی نکالو. تو انہیں ایسے نکال کر نا آپ کو پیش کی. تو آپ نے دونوں کنارے پکڑ کر اس کو دانتوں سے کاٹ کے کھایا، پھر اس کی ہڈیاں پھینکا. تو ہم کہا دستی پکڑاؤ. تو اس نے دوسری نکال کے دی. تو آپ نے یوں پکڑ کے اس کو دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا. تو ہم کہا دستی پکڑاؤ. یا رسول اللہ بکری کی 2 ہی تو ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا ہے تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال نکال کے کھلاتا رہتا. آپ کے بال کان کی لو تک ہوتے تھے، ماتھا کشادہ تھا، بھویں گول تھی، پلکیں دراز تھیں، آنکھیں سیاہ تھیں، بیچ میں سرخ ڈورے تھے، ناک یہاں سے اٹھا تھا، آگے سے باریک تھا، ہونٹ بڑے خوبصورت جیسے کسی نے تراش کے بنائے ہوں، اور دانت اتنے چمکدار تھے کہ جب آپ مسکراتے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. چہرہ بیضوی تھا، داڑھی گھنی تھی، 1 مٹھ تھی. سر اور داڑھی میں 20 بال تھے سفید، کہیں 17 آتے ہیں کہیں 20 آتے ہیں. کنگھی میں بال سیدھے کنگھی کرتے تھے، پھر کبھی مانگ بھی نکال لیتے تھے، کبھی سیدھی کرتے تھے کبھی مانگ بھی نکالتے تھے. تیل مستقل لگاتے تھے. سفید لباس پسند تھا، اور فرمایا بھی صحیح سفید پہنا کرو. سفید کو پسند فرمایا. رنگین بھی استعمال کیا، سرخ دھاری دار چادر کو بھی استعمال، سبز دھاری دار چادر بھی استعمال کی. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک 14ویں کی چاند کی رات تھی اور ہم بیٹھے تھے مسجد کے صحن میں، تو آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، اس میں سرخ اور سیاہ دھاگے ہوتے تھے. تو اوپر 14ویں کا چاند تھا، تو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا چہرہ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. سینہ کشادہ تھا، بازو لمبے تھے، انگلیاں سیدھی تھیں، ہتھیلیاں پر تھیں، پاؤں کے تلوے گہرے تھے، اور جسم ایسے بالکل ایک جیسا، کوئی چیز پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، اور سارے جسم پہ بال نہیں تھے، صرف سینے کے درمیان ایک بال کا باریک خط چلتا ہوا ناف تک آ کے ختم ہو جاتا تھا، باقی سارا جسم شفاف تھا. اتنی تفصیل کسی نبی کے ملتی؟ کرنے والے بنے. جن بکریوں کا دودھ آپ کے گھر لایا، آپ کے 10 بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں جن کو ام ایمن چراتی تھیں، اور شام کو دودھ نکال کے آپ کے گھر پہنچاتی، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. 9 گھروں میں پھرتے رہتے. عجوا، سقیا، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیفا، یہ نام تھے ان 9 بکریوں کے. اور اس میں ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن. اس میں ایک بکری تھی قمرا جو آپ کی زندگی میں مر گئی تھی. یہ تفصیل اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو بھی شریعت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پر محبوب اللہ نے کائنات میں ایک ہی بنایا، اس کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا، کوئی شے اس کی گم نہیں ہونے تھی. زندگی میں جس کو یوں ہاتھ بھی آپ کا لگ گیا اس کو بھی اللہ نے تاریخ کے صفحات میں بند کیا، سینوں میں اتارا، اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. جیسے قرآن محفوظ ہے
ایسے حدیث محفوظ، جیسے قرآن محفوظ ہے آپ کی سیرت محفوظ ہے۔ تو بھائی صرف جلسوں پہ نہ رہ جاؤ، کچھ قدم بھی تو اٹھاؤ نا، کرو بھی تو صحیح نہ کچھ۔ تو یہ کرنے کے لیے اس وقت تبلیغ کا کام ساری دنیا میں اللہ نے زندہ کر دیا۔ 6 بر اعظم میں لوگ جماعتیں بن بن کے پاکستان سے جا رہے ہیں، وہ پاکستان میں آ رہے ہیں۔ میں جب رائمنڈ میں داخل ہوا تھا، پہلے میں میڈیکل کالج میں داخل ہونے والا تھا، تو 3 دن کے لیے جماعت میں گیا تو وہاں سے 4 مہینے ہو گئے، پھر 4 مہینے سے رائمنڈ تک اللہ نے پہنچا دیا۔ تو میں داخل ہوا تھا 26 نومبر 1972 بدھ والے دن، میں رائمنڈ میں باقاعدہ تھا۔ ویسے میں نے 71 میں 4 مہینے لگائے تھے، تو ہم 40 لڑکے تھے مدرسے میں، 40 لڑکے۔ اس وقت رائمنڈ کے مدرسے میں 40 ملکوں کے لڑکے پڑھ رہے ہیں۔ تو کوئی محنت ہوئی ہے، لوگوں کا رخ پھرا ہے، اور اللہ کا ایک نظام چلا ہے کہ لوگ اڑ اڑ کے یہاں آ رہے ہیں، اور آپ قریب رہتے ہوئے وقت نہ دو، یہ تو بڑے افسوس کی بات۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ سارے بھائی یہ تبلیغ میں وقت دیا کریں، ہر مہینے 3 دن سے شروع کر دیں، ہر مہینے زیادہ نہ لگائیں، ہر مہینے 3 دن جمعرات کو اسماعیل مسجد جائیں، بیان سنیں، رات قیام کریں، مہینے کے بعد 3 دن لگا لیں، کبھی ناغا ہو جائے لیکن اس کو چھوڑیں نہیں۔ تو یہی آپ کے بڑھتے 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 آپ سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے، اور سارے عالم کے انسانوں پر اس وقت سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ ان کو اس کفر کی زندگی سے نکال کر ایمان کی زندگی پر لایا جائے۔ جو آخری امانت آپ نے حجۃ الوداع میں 9، 10، 11 تینوں دن کہا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام غائبین تک پہنچا دو، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بس یہ میری گزارش ہے کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں، ان کی یاد میں جمع ہونا، بات کرنا، سننا، چلو یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اندر میں رمق موجود ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، آگے قدم اٹھانا ہوگا، اپنی زندگی کو آپ کے طریقوں میں ڈھالنا ہوگا۔ تو یہ تدریجاً ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا اگر آپ 3 دن آہستہ آہستہ نکلنا شروع کریں تو آپ کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئے گی، آپ انشاءاللہ اوروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنیں گے۔ اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں تھوڑی سی محنت کے بعد تیار ہیں ایمان میں آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بالکل فضا ساری دنیا میں تیار کر دی ہے۔ لوگ چونکہ نظریاتی طور پر شکست کھا چکے ہیں، نظریہ کوئی نہیں رہے گا، لوگ نظریات پہ چلتے ہیں، تو نظریات کی دنیا تو مر چکی ہے۔ اب اسلام کو دنیا میں پیش کرنے کا سب سے بہترین وقت کہ ہم ان کو پیش کریں کہ یہ مقصد زندگی۔ تو اس کے لیے سارے بھائی ارادے کرو، نیتیں کرو، جب نماز کا وقت ہو تو سارے کام بند کر کے، یہاں ظہر اثر تو آتی ہوگی تو 2 نماز یہاں باجماعت ہو، اور کوئی جگہ مقرر ہو وہاں سارا عملہ نماز پر کام بند ہو جائے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، لیکن یہاں کا جو بڑا افسر ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ 15 منٹ 20 منٹ حسب حال وقفہ کر دیں، چلو بھائی نماز کے لیے، تاکہ ان کی طرف سے حجت پوری ہو جائے۔ آگے جو نہیں پڑھ رہا تو اس کا اپنا نصیب ہے، لیکن موقع دیا جائے۔ اور پھر عصر پر بھی ایسے ہی۔ تو نماز سے شروع کریں، عبادات جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں، معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ایک دم ٹھیک ہو بھی نہیں سکتے، اس میں مہلت اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ تو نماز پر ایسا ہو کہ اذان ہو اور سارا آفس بند ہو جائے اور نماز پڑھ جائے، لوگوں کو بھی اس کا عادی بنایا جائے کہ 20 منٹ ہمارا نماز کا وقفہ ہے، ظہر کا 15 منٹ ہمارا وقفہ ہے، عصر کا اس کے آگے پیچھے کام ہوگا، اس وقت میں کام نہیں ہوگا۔ اللہ کی پکار اس سے بڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حی علی الصلاۃ کر کے پکارتا ہے تو اب گنجائش کوئی نہیں ہے۔ لاہور کے اسٹیٹ بینک والے یہاں کے افسر کو بلائیں تو وہ کہے گا میرا کام ہے، وہ کام چھوڑ کے جائے گا کہ جی انہوں نے بلایا، اب میں کیا کروں، انہوں نے بلایا۔ جب حی علی الصلاۃ میں اللہ بلا رہا ہے کہ آ جاؤ کام چھوڑ دو، تو جب اس کی پکار ہے تو سارے کام چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ کم از کم اس کی تو سارے بھائی نیت کر لیں آج کی اس
آج کے اس مبارک مجلس کے پیچھے یہ سارے بھائی ارادہ کریں کہ نماز پر کام بند ہوگا اور اذان ہوگی، باجماعت نماز ہوگی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نیت کوئی جگہ تو ہوگی نا یہاں سی، ہے نا؟ تو بس اس کے ساتھ صرف جو نمازی ہیں وہ اٹھ کے نہ جائیں، بلکہ وہ جو نماز ہمارے بھائی غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ان کے بھی پاؤں پکڑ کے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی کر. تو انشاءاللہ اگلے دروازے اللہ خود آپ کے لیے کھولتا چلا جائے گا. اور دوسرا کام یہ کریں کہ نظام بنا کر چھٹی لے کر 3 دن لگانا شروع کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے چھٹی لے کر مزید لمبا وقت بھی لگائیں، اور 3 دن کا نظام بن جائے اس کے لیے بتا دیں بھائی، کھڑے ہو کے بتا دیں.